بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماؤں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی مخلص رشتہ انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق جو ہستی ہے وہ تمہارے لیے تمہاری ماں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں، عظیم ماں کے عظیم بیٹے۔ محترم سامعین، ایسی ماں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو زندہ درگور کیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک بھی نہیں کہا۔ اسلام کے لیے، اسلام کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹوں کی جانوں کی پرواہ تک نہیں کی۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سید وہب بن منبع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ہم سے پہلے بھی لوگ ایسے کبھی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا سارہ، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا کہ اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی گئی ہوئی اشیاء کو نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ محترم سامعین، اس طرح اس نے بھی جام شاد نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اسے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا مجھے۔ جو تیرے جی میں ہے تو کر، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی گئی اشیاء کو بالکل نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر بادشاہ ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے کیوں گالی دی ہے؟ اس نے یہ سوچ کر گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر تیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھر اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا کہ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر آمادہ ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم دونوں اپنی پسند کی زندگی گزار لینا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے رختے جگر، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں، اور وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ رب العزت اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو میں نے تجھ پر احسان کیا تو اس چیز کو ہرگز مت کھانا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید
آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو اور اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گا میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شے کو بالکل نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بالکل نہیں کی۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ماں کا عظیم جذبہ کس قدر بڑا تھا کہ اس کے سامنے اس کے 7 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا اسلام کی راہ کے لیے، لیکن اس ماں نے اف تک نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔